جی سر، آپ نے بلایا تھا وہ سچ نیوز کے سی ای او کے آفس میں بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں صبح تمہارے لیے اس وقت آنا کافی مشکل رہا ہوگا، اور جن حالات میں تم ہو اس کے لیے بھی کافی مشکل ہے، لیکن جو میں بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تمہارے کیریئر کی سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے بڑی اپرچونٹی ہے، اور تمہارے خواب کی تعبیر بھی سی ای او نے خوش ہوتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں سمجھا نہیں کچھ سال، سبحان نے ناسمجھی سے سہلا دکھا تھا۔ سبحان، پچھلے سال جس پروجیکٹ کی تحقیق اور اس کے حقائق کے بارے میں رپورٹ بنانے کے لیے تم نے بی بی سی نیوز میں اپنی فائل سبمٹ کروائی تھی، وہاں سے جوائننگ اپروول آ گیا ہے، تو تمہیں کل ہی جانا ہوگا۔ تم لکی ہو، سالوں سے کتنے جرنلسٹ اس پر وار ہوتے پھرے ہیں اور انہوں نے تمہیں چنا تمہاری صلاحیتوں کو امپریسو۔ سی ای او نے اس کی تعریف کرتے کہا تھا، منع کر دے سر، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا، اور آپ کو میرا ریزگنیشن بھی مل جائے گا۔ ہیو اے بلیسڈ ڈے کہتے وہ باہر کی طرف مڑا تھا۔ سبحان، لسن ٹو می، تم یہ غلط کر رہے ہو خود کے ساتھ۔ یو نو وٹ، ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں، شاید سالوں میں ایک دو بار، اور کئی لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتے۔ تم جوش میں ہوش گنوا رہے ہو، تم بتاؤ تم آخر کیوں یہ سب ٹھکرا رہے ہو؟ ہمیر کا تسلی سے بات کرتے شاید کچھ حل نکل آئے۔ سی ای او اڑ کر اس کی طرف لپکا تھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ آفس میں لایا تھا اور بٹھایا تھا۔ سر، کیا آپ نہیں جانتے میں کن حالات میں ہوں؟ اگر یہ عام حالات میں ہوتا تو میں کھلے دل سے اس کو قبول کرتا، شاید بہت خوش بھی ہوتا، مگر یہ ویسا نہیں ہے۔ میں ان حالات میں کیسے ان سب کو چھوڑ کر جا سکتا جب وہ پل پل تکلیف میں ہے؟ اگر میری سگی بہنیں ہوتی تو بھی کیا میں یہی کرتا نہیں؟ اور اگر قسمت میں ہوا تو مجھے میرا مقدر ضرور دوسرا موقع بھی دے گا، اور تب تک میں انتظار کر لوں گا۔ انہیں کندھے اچکاتے صاحب گوئی سے کام لیا تھا۔ دیکھو سبحان، کیا ہم کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکال سکتے؟ کچھ ایسا سوچو کہ تمہارا کیریئر بھی بن جائے اور تم اپنی بہنوں کو پروٹیکٹ بھی کر سکو۔ اگر کوئی حل نہیں نکلے گا تو ہم ان سے معذرت کر لیں گے، مگر اگر اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو تمہیں اس کو اویل کرنا چاہیے۔ مجھے اس سب سے کوئی فائدہ نہیں، مگر تم ایک بریلینٹ جرنلسٹ ہو، تمہاری سوچ ایک الگ دو پر چلتی ہے، تمہیں اپنی صلاحیتوں کو منوانا چاہیے۔ تمہارے پاس رات تک کا وقت ہے، سوچ لو، پھر جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ سی ای او نے آخری کوشش کی تھی، اوکے سر، بٹ رات کو بھی میرا جواب نامے ہوگا، رات تک کچھ بدل تھوڑی جائے گا، انہیں حوصلہ ہارتے کہا تھا۔ مایوسی ایک گناہ ہے، اور مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی نہ کوئی سرا ضرور مل جائے گا۔ جہاں اللہ نے یہاں تک راستہ بنایا ہے وہ آگے بھی مدد کر گے انشاءاللہ، سی ای او نے پرعزم لہجے میں کہا۔ شکریہ سر۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیلز تمہیں ای میل کر دی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو چیک کر لینا۔ سی ای او نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سبحان نے ایسا حالات میں باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے، وہ جو بھرپور نیند لے کر اٹھا تھا۔ جانے کیسا سکون تھا اس لڑکی کی روح میں کہ اسے لگا تھا بچپن کی نیندوں کے بعد شاید اسے آج ویسی نیند آئی ہے جو بے فکری والی۔ کروٹ بدل کر پہلے میں دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی، آنکھیں ایک دم سے پوری کھلی تھی۔ جھٹکے سے اٹھا تھا اور خود سے کمفرٹر ہٹایا تھا، پھر پورے کمرے میں نظر دوڑائی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی صوفے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کی غیر موجودگی نہ پا کر حواس اڑے تھے وہ اب بحال ہوئے تھے، اور ٹانگوں سے جو جان نکلتی محسوس ہوئی تھی وہ دوبارہ آئی تھی۔ ہاتھ پر کر لائٹ آن کی تھی، پھر قدم قدم چلتے اس کے پاس رہا تھا۔ سکری سمٹی صوفے کی سیٹ پر سر کے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ اذہان نے ہاتھ بڑھا کر ماتھے پر رکھا تھا، بخار نہیں تھا اب، چہرے پر آئی چند لڈو کو کان کے پیچھے عرصہ تھا۔ بالو سے کیچر اتار کر دودھ پھینکا تھا اور بالو کو اس کی کمر پر کسی آبشار کی طرح بکھیرا تھا۔ اس کے بالو کو کبھی انگلی پر لپیٹا، کبھی اکٹھا کرتا اور کبھی دوبارہ سے کمر پر بکھیر دیتا۔ وہ بھی صوفے کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھا اس کے بالوں سے کسی بچے کی طرح کھیل رہا تھا۔ دل نے پھر سے خواہش کی تھی، گھنے لمبے پلکوں کو چھونے کو، ہاتھ میں سہاتا چہرے کے ہر حال کو چھوتے چھوتے لمبی گھنی پلکوں کو چھو کر محسوس کر رہے تھے۔ جانا پہچانا لمس محسوس کر اس نے آنکھیں کھولی تھی، کیونکہ اب اسے وہ لمس یاد ہو گیا تھا۔ نیند سے بیدار ہوتے اس نے اسے سے دوری چاہی تھی، جس سے اذہان نے ناممکن بنا اس کو بازو سے کھینچ کر خود کے قریب بٹھاتے کیا تھا۔ اس گستاخی کی وجہ جان اذہان، وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اسی پوزیشن میں بیٹھے اس سے پوچھا تھا، اور کتنا ٹارچر کرو گے مجھے؟ اذہان، وہ اس کے سینے پر سر کے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میری محبت کو تم ٹارچر کا نام دے کر میرے جذبوں کی تذلیل کر رہی ہو، وہ اسی کیفیت میں بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا تھا۔ کیا ایک دن محبت ہوتی ہے؟ محبت کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، اور
اس کی اور اس کی ریاضات، تم جیسا بے حس انسان کیا سمجھے گا محبت کو؟ تو نیپال میں اس کی محبت کی توہین کی تھی، ہوتی ہے ایک لمحے میں، ہوتی ہے محبت ایک دن تو بہت دور کی بات ہے، اور اس کی ریاضیات بھی پوری کی جاتی ہیں جیسے ارحان نے کی ہے، کتنا مکمل ہے نا۔ اب وہ اس کو جس دن محبت ہوئی اسی دن اس کی محبت سے نکاح ہوا۔ روح من، تم جانتی نہیں یہ کائناتی تحفہ کسی کو بغیر کسی جد و جہد اور کوشش کے ہاتھ ساتھوں میں سونپا جاتا ہے۔ اسے رش قوت ارحان پر وہ لوگ خاص ہوتے ہیں، اذہان حیات ملک زارا نے نفرت سے کہا، نہیں وہ لوگ عطائی ہوتے ہیں، آسمانوں پر بنے جوڑے جو زمین پر اپنی کہانی بننے آتے ہیں، بالکل ویسے جیسے چاند کے اندر بیٹھ کے امر چرغا کاٹ کر اون بنتی ہے، زمین پر بیٹھ کر کوئی دوسری اماں اس اون سے سویٹر بناتی ہے، ایسے ہی رب آسمانوں پر دو دلوں کی داستان لکھتا ہے، ہم زمین پر اس داستان کو مکمل کرتے ہیں۔ دادو کہتی تھی کہانیاں بنتے جانے ہلکان ہوتی ہیں، تحریر رقم ہوتی ہے، اور پھر صدیاں ان کہانیوں کی سلیبوں پر اچھے برے کردار تنگے اپنے حصے کا حراج وصول کرتے ہیں۔ وہ سامنے دیوار کی طرف دیکھ کے اس محبت کی کہانی کا پہلو بتا رہا تھا۔ اذہان حیات ملک اپنے بچپن میں کھو رہا تھا، تم ایک بات یاد رکھو اذہان حیات ملک، تمہاری میری کہانی کبھی بھی نہیں بنے گی، نہ ہی میری محبت کسی اون کے سویٹر کی طرح تمہارے جسم میں حرارت کا باعث بنے گی۔ محبت کی کہانی میں تم ایک برے کردار ہو، اور میری محبت اتنی بے مول نہیں کہ کسی بے حس انسان کے لیے لٹا دوں۔ وہ اسے الگ ہوتے تلخ لہجے میں بولی تھی، اس نے اپنے بازو اس کے پیچھے سے نکال کر اس سے خود کے قریب کرتے الگ نہیں ہونے دیا تھا۔ دادو کہتی تھی اذہان محبت ہو جائے تو اسے کسی حسد کی نظر سے بچا کر رکھنا سات پردوں میں، پھر چاہے اسے تمہاری بے حسی ہی کیوں نہ قرار دے دیا جائے۔ سب کے معاملے میں میں بے حس ہو سکتا ہوں، ظالم ہو سکتا ہوں، مگر تمہارے معاملے میں یہ دل ایسی گستاخی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا تھا، یہ ہے تمہاری محبت، بغیر کسی رشتے کے تم ان کمزور لمحوں میں بہ جاتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک محرم اور نامحرم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کا لمس اپنے ماتھے سے رگڑی تھی، وہ اس کو ماتھا رگڑتے دیکھا بولا تھا، کوئی فائدہ ہے اس کا یہ دکھ میں تحلیل کرنے کے لیے بخشا ہے، اور رہی بات رشتے کی تو وہ بھی بنا لوں گا آج ہی۔ اپنی حد کراس نہیں کی میں نے، وقتی سکون کے لیے اگر تمہیں قریب کیا تھا تو اس میں بھی میرا احترام شامل تھا کہ جتنا تم تڑپا چکی تھی اتنا تو میرے حصے میں بھی بنتا تھا۔ اس کے گال کو انگلیوں سے چوتے کہہ رہا تھا، اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، نگاہ کے بعد یہ گساہی برداشت نہیں کروں گا، زارا درید تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں شاپنگ کے لیے نکلے کہ اسے گسایا تھا، اس کے پاس سے اٹھا، وہ اسے کہہ رہا تھا مجھے شاپنگ کا نہیں جانا، مجھے علیہ کے پاس جانا، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھی تھی، اس کا گربان پکڑے روتے اسے کہہ رہی تھی اوکے فائن، پہلے علیہ کے پاس چلیں گے پھر شاپنگ پر، اب یہ آنسو نہ آئے میری آنکھوں میں۔ وہ پھر سے اس کی آنکھیں صاف کرتا اپنے گربان چھڑواتا نرمی سے بولا تھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوش ہوئے تھے، علیہ سے ملاقات اس کی زندگی کی شاید اس وقت سے بڑی خواہش تھی، خوشی تھی۔ سنان کون ہے زارا؟ وہ زارا سے جاننا چاہتا تھا، اس کے بارے میں تم کیسے جانتے ہو سنان کو؟ انہیں پھٹی پڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ایسے انہیں اپنا موبائل اٹھایا تھا ٹیبل سے، جس کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی مگر وہ چلنے کے قابل تھا، وہاں سے کال ریکارڈنگ آن کر کے انہیں زارا کو پکڑایا تھا اور خود الماری سے کور لے کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ سنان کی کال ریکارڈنگ سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اتنی نفرت تھی سنان کے دل میں عمل کے لیے، اس کے لیے۔ ٹھیک ہے اس نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے وہ اسے اچھا نہیں سمجھتی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اتنا گر جائے کہ وہ عمل اس کی عزت اور دونوں کی زندگیاں داؤ پر لگانے کی بات کرے۔ کیسی دنیا ہے، کیسے لوگ ہیں، کچھ اپنے باندھ کر نوچتے ہیں، کچھ پرانے باندھ کر بھی اپنے لگتے ہیں۔ وہ بے شکیلی سے رو رہی تھی، وہ باتھ روم سے آیا تو اسے روتے دیکھا تھا، ایک سر آنکھ کھینچ کر اس نے ڈریسنگ کے پاس جا کر خود بال سیٹ کیے، پھر خود پر پرفیوم چھڑک کر اس کے پاس گیا تھا، اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر سائڈ پر رکھا تھا۔ اب باقاعدہ آنسو بہانے کا اس ٹائم کیوں نہیں منع کیا، عمل کو روکا کیوں نہیں؟ اس نے اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، وہ سمجھتی ہے کہ شاید میں سنان کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہوں، اس لیے وہ میری بات نہیں مانتی۔ اس نے برائی آنکھیں اٹھا کر ذہان کی طرف دیکھتے کہا تھا، تو تم جانا چاہتی تھی اس کی طرف؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے سوال کی نفی کرتے بولی تھی، تو پھر تم
دونوں بہنوں میں اتنا پیار ہونے کے باوجود یہ بھی اعتباری کیوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنا تو پتہ نہیں، مگر مجھے عمل کو اس سے ہر حال میں بچانا ہے، میں اس کو اس آگ میں نہیں جھونک سکتی۔ میں بے بس اگر اس نے مجھے اور عمل کو مار دیا تو وہ آگے کا سوچ کہیں نرحال ہوتے کچھ نہیں ہوگا۔ اذہان حیات ملک اور ارحان کبیر ملک کی عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے مٹھیاں بیندتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب؟ زارا تو ارحان کا حوالہ سن کر شاکت ہوئی تھی۔ عمل کا نکاح ہو گیا ہے؟ زارا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہے تم؟ قبل کیسے اس کے تو سر پر گویا کسی نے بم گرایا تھا۔ ارحان سے صبح 4 بجے، دیکھو میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے ان پرڈکٹیبل ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈتے غصے میں ہاسپٹل گیا تھا، وہاں تم نہیں ملی مجھے، اور میں غصے میں عمل کو سارے، اور پھر میں نے ارحان کو بلایا، وہ میرا بھائی ہے، مطلب چاچو کا بیٹا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں عمل سے جھوٹا نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم واپس ملو گی مجھے، تو وہ شاکڈ ہوا۔ پھر جب اس نے عمل کو دیکھا تو وہ اس کی محبت ہی پہلا پیار جو بھی سمجھ لو، اس نے مجھے بتایا۔ پھر ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سنان کی کال، پھر جو اس نے کہا وہ تم سن چکی ہو۔ وہ کال سننے کے بعد ارحان نے کہا کہ وہ ابھی اسی وقت عمل سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور میں نے کروا دیا۔ وہ بڑی نرمی سے پیار سے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتا عمل کہا ہے، وہ ٹھیک تو ہے، تم دونوں بھائی کیوں پیچھے پڑ گئے ہو ہمارے؟ وہ کیسے مان گئی؟ وہ ایک بار پھر اس کا گربان پکڑ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، زیادہ وہ چاہتی تھی کہ تم خوش رہو، تمہیں تمہارے حصے کی سب خوشیاں ملے، اس لیے اس نے اس نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ وہ اپنا کالر چھڑواتے کہہ رہا تھا، او خدایا کیا کر میں کہاں جو میں مالک مجھے ہمت دے۔ یہ بچانے کے لیے اس نے خود کو بیڑیے کے آگے ڈال دیا۔ وہ پھر سے چلائی تھی، زبان سنبھال کر بات کرو، میں کسی کو صفائی نہیں دیتا، اپنے کسی بھی عمل کے، مگر میں نے تمہیں صفائی دی، میں نہیں جانتا کیوں، مگر تمہارے معاملے میں میرے سارے حساب الٹے ہیں۔ اگر نرمی کرنا تم سے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے بھائی کو بیڑیا کہو، یہ تو وقت بتائے گا تمہیں وہ کیسا انسان ہے، پھر تمہیں میرے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ ارے تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس غلیظ انسان سے بچایا، اس پر وہ کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ڈونٹ وری، میرا بھائی ہے وہ۔ اس نے بھی داڑتے ہوئے اس پر اپنا ایک ایک لفظ اتارا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ تمہارا بھائی ہے، تم جیسا بے حسی ہوگا، عزتیں نوچنے والا، قتل و غارت کرنے والا، خون کی ندیاں بہانے والا، بے ضمیر، بے حصہ۔ وہ بیداری تھی تمہارے سے بڑھی زارا، وہ اس کا جبرات بوجھ اس پر گرایا تھا۔ میرے کیے گئے افعال کا الزام تم ارحان پر نہیں ڈال سکتی، اس نے تو آج تک مکھی نہیں ماری۔ اس کی شرافت پر شک مت کرو، اس نے ایک جھٹکے سے اسے جبڑے کو چھوڑا تھا، اور زارا کو لگا تھا اس کا جبڑا ہی ٹوٹ گیا ہے، اتنی سخت گرفت تھی اس کی۔ تمہارے معاملے میں نرم ہو تو مجھے مجبور نہ کرو سختی پر، عمل کو بھجوا رہا ہوں، اسے مل لینا، اور اگر تم بہنوں نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی یا بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تم دونوں کو، علیہ تو بیچاری بے موت ماری جائے گی، کوشش بھی مت کرنا کہ میں اپنا جنون تم پر اتاروں۔ کہتے وہ الٹے قدم باہر کی طرف بڑھا تھا، اور وہ روتے روتے وہیں باتیں چلے گئی تھی، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کس سچویشن میں پھنس گئی ہوں میں؟ وہ ڈالٹن کے سامنے کافی رکھتے ہوئے بولتے، ہاں تو آ تو گیا ہوں، بول اب تمہیں پتہ ہے اگر آج باہر نہ گیا تو مجھے فارغ کر دیں گے، وہ تمہاری طرح کسی ریاست کا شہزادی نہیں ہوں میں، ماں باپ کے پیدا ہوا ہوں، بنا ماں باپ کے پیدا ہوا ہوں، اس نے تہلے لہجے میں کہا تھا۔ ڈالٹن اسٹاپ اٹ، میں ابھی کسی فضول بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کو غصہ آیا تھا اس کے خود کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے پر۔ میں بھی کسی فضول بحث کے لیے نہیں ہے، بات تمہاری ہے، تو بڑی مشکل سے خود کو جہاں تک کھینچ کر لائے ہو، اور اگر تم نے بینس کا یا کوئی پرانا قصہ چھیڑنے کی کوشش کی تو آئی سویر دوبارہ ہم کبھی نہیں ملیں گے، انہیں دو ڈوک لہجے میں کہا تھا، اور کڑوی کافی کے گھونٹ اپنے اندر اتارے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم ابھی چلے جاؤ، کیونکہ جو میں کہنے والی ہوں وہ تم سننا نہیں چاہتے، وہ بھی غصے میں بولی تھی۔ اوکے فائن، وہ جانے کے لیے اٹھا تھا، رکو پہلے میری بات سن لو، پھر تمہارا جو فیصلہ ہوا وہ مجھے منظور ہے۔ اس نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس سے بیٹھنے پر فورس کیا تھا، نشو تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا بیچارہ، مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ وہ بیزار لہجے میں افسوس سے بولا تھا، بالکل نہیں، وہ خوش قسمت ہوگا، اسے مجھے جیسی سمجھدار حسینہ کا ساتھ ملے گا، اس نے پوری بتی سے باہر نکالتے کہا تھا۔ واٹ ایور، ڈالٹن کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ اچھا سنو، اینڈ پرامس می، جب تک میری بات ختم نہیں ہوگی تم درمیان میں نہیں بولو گے۔ انہوں نے پرامس لیا ڈالٹن سے، اور وہ ہاں کہہ گیا تھا، اسے اپنے شو کو سننا تھا بس۔ کل جب میں لرننگ ہال سے نکل رہی تھی تو ایبی کلاس کے باہر
میں نے جیمنائی اور ایبے کو باتیں کرتے سنا تھا۔ جیمنائی اور ایبے بینز کو ڈال بنا کر تم سے بدلہ لے رہا ہے ڈالٹن۔ وہ بینز کو بہت کڑی سزا دینے والا ہے پرسوں، اور انہیں بات ادھوری چھوڑی تھی اور ڈالٹن نے پوچھا اور ڈالٹن پرسوں ہی بینز ایبے سے انگیجمنٹ کرنے والی؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے بات مکمل کی تھی اور یہ بات سن کر اس کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا تھا۔ ایک زرد سا سایہ لہرا کر گزرا تھا اس کے چہرے سے اور پھر چٹانوں جیسی سختی آئی تھی۔ تمہیں تمہاری دوست کی انگیجمنٹ مبارک ہو اینڈ تھینکس فار کافی، اس نے اٹھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا، جبکہ نیشو اس کی آنکھوں میں اتری نمی واضح دیکھ سکتی تھی۔ وہ میری دوست نہیں، اس نے بولا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو وہ مجھے دوست مانے گی، مگر میں تم دونوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ نیشو نے بھی اپنی نم آنکھوں سے کہا تھا، تم مجھے چھوڑ دو اور خوش ہو، گاڈ بلیس یو۔ اب مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا، جبکہ نیشو کو اس کی مسکراہٹ میں سردیوں کی تھکاوٹ لگی تھی۔ شی نیڈز یو ڈالٹن، ورنہ وہ لوگ اس کے ساتھ بہت برا کر دیں گے۔ وہ تمہارے بدلے کی بین چڑھ جائے گی، اسے بچا لو، وہ چیخی تھی۔ اس نے اپنے لیے سب خود چوز کیا ہے، میری طرف سے اسے مبارکباد دینا اور تھینکس بولنا کہ اس نے مجھے اچھے سے برباد کیا۔ کہتے وہ رکا نہیں تھا، ڈالٹن پلیز مت کرو ایسے، بچا لو اسے، ہماری دوستی کو بچا لو۔ تم کیسے کر سکتے ہو یہ سب؟ ہم کتنا خوش تھے ایک سال پھر وہ منو سے بقایا اور سب بگڑ گئے، ہماری دوستی، ہماری فیلنگز، ہماری شرارتیں۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی، جمنائے، اس سے پہلے کہ تم بینز کو نقصان پہنچاؤ، نشرا کبیر ملک تمہیں اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گی۔ آئی پرامس یو اینڈ آئی پرامس ود مائی سیلف، اور ایبک گدے کہیں کہ تم اپنی اصلیت خود بتاؤ گے۔ نشرا کبیر ملک نام ہے میرا، خود سے کیا کوئی پرامس میں توڑتی نہیں ہوں۔ تم نے چینج کیوں نہیں کیا؟ شاور لے لیتی، تھوڑا فریش فیل کرتی۔ اسے ایسے ہی منہ دو کا بہلاتا دیکھا اور ہاں نے پوچھا تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس گنڈا گردی سے تمہارا بھائی مجھے اٹھا کر لائے، مجھے بیگ پیک کرنا یاد نہیں رہا۔ انہیں طرح لہجے میں اس پر چوٹ کی، کیا تم یہ سب بول نہیں سکتی؟ اسے اس کا لہجہ بالکل پسند ہے، ایک یہی سب تو میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی۔ تم دونوں بھائیوں نے میری زندگی بدل دی، میں چاہ کر اس رشتے کو تم ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ کہتے وہ روم سے ہی واک آؤٹ کر گئی۔ بغیر اس کا جواب سننے وہ کمرے سے نکلی تھی کہ سامنے سے اسے زارا اور اذہان آتے دکھائی دیے۔ وہ زارا کی طرف پال میں دوڑی تھی اور جا کر اسے حق کیا تھا، تم ٹھیک ہو زارا؟ تم یہاں کیسے؟ تم منیب انکل کی طرف، پھر تم منیب انکل کی طرف تھی کیا؟ پھر سے تمہیں یہ ڈیول اور وہ ڈریگن اغوا کر کے لائے ہیں، تمہیں کچھ کہا تو نہیں انہوں نے؟ تم نے اپنے وعدے کی لاج نہیں رکھی، بے حس انسان۔ زارا سے سوال کرتا وہ ایک دم اذہان کی طرف مڑی تھی۔ جاؤ زارا، کمرے میں بیٹھ کر بات کرو اسے، اذہان نے زارا کی طرف دیکھتے کہا تھا، اور اسے ایک بات اچھے سے سمجھا دینا، میرا میرے بھائی کا نام آئندہ فضول نام استعمال کرنے سے گریز کرے۔ کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا، تم زارا پہنچی کیسے؟ جی ہم، مجھے بتاؤ، اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی اتنا ماخوذ سے پوچھی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں عمل، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی ویران فلیٹ میں تھی، کسی منیب انکل کے گھر نہیں۔ اذہان ہاتھ ملک کی باہوں میں، وہ مجھے اٹھا کر یہاں لائے، پھر ساری رات بغیر کسی وجہ کے اپنی باہوں میں قید کر رکھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا تھا زارا، میں چاہ کر بھی اس پنجے سے آزادی نہیں حاصل کر پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جب مس خود کو چھلوا کر صوفے کے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی سو پائی تو آنکھ کھلنے پر وہ پھر سے میرے سامنے تھا۔ میں جب آنکھ کھولی ہوں، میں تب اس کو اپنے بے حد قریب پاتی ہوں، میں چاہ کر سے جان نہیں چھڑوا پا رہی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ زارا اس کے گلے لگی، خود پر بیتی ساری داستان سنا رہی تھی۔ زارا کچھ غلط تو نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ وہ جانے کس خیال کے تحت پوچھ گئی تھی۔ نہیں عمل، جیسا تم سوچی ہو ویسا کچھ نہیں کیا اس نے، مگر جیسا وہ کرتا ہے، چپکتا ہے، بات بے بات اپنے لفظ سے آشنا کرتا ہے، وہ ایک محرم نامحرم کی ڈیفینیشن میں کہا بات ہے۔ میں نے بہت سین کر رکھا تھا خود کو، بہت چھپا کر، مجھے اب اپنے وجود سے بھی گھن آتی ہے۔ کیا ایک لڑکی کی پاکیزگی اتنی بے مول ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھی اپنے نام نہاد محبت اور طاقت کی دونس جمع کا پامال کر دے؟ کیوں ہوتی ہم لڑکے اتنی بے مول کے خود پر لکھنے والے اس غلیظ محبت کے صفاگو کو صفاحتی سے نہ مٹا سکے؟ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اچھا چپ زارا، بالکل چپ، دیکھو میری بات ہوئی تھی ڈیول سے، میرا نکاح ہوا ہے اس کے بھائی سے، اس نے پرامس کیا وہ اب تمہیں کچھ نہیں کہے گا، چھوڑ دے گا۔ بس میں ابھی جا کر اور ہان سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں ہاسپٹل چھوڑے، تم علیہ کے پاس ہے، اس کا خیال رکھنا، میں جیسے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس سے طلاق لے لوں گی اور پھر سنان سے شادی کر لوں گی، اور تم دیکھنا سنان کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھے
اس سب کے بعد بھی قبول کر لے گا۔ اس نے اپنا سارا پلان زارا کو بتایا تو اسے ہمت دی تھی کہ وہ روئے نہ۔ اس کی زندگی اب آسان مگر بیوقوف عمل یہ تھوڑی جانتی تھی کہ ذہان حیات ملک نے اس کی خوشیوں کی ضمانت دی تھی۔ یہ تھوڑی کہا تھا کہ وہ زارا دوری سے دستبرداری اختیار کر لے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا عمل، تم جانتی نہیں ہو، تم اب شادی شدہ ہو، تمہیں صرف ارحان کے بارے میں سوچنا۔ حالات جیسے بھی تھے، جن حالات میں بھی تمہارا نکاح ہوا، تم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کے ساتھ اس رشتے کو قبول کیا۔ اب تم کسی اور کے بارے میں سوچو گی تو یہ گناہ کے مترادف ہے جس کی معافی نہیں۔ اب جیسے بھی کہا کہ تم اس رشتے کو حل میں نبھانا ہے۔ سنان کا نام سن کر زارا کو کچھ ٹائم پہلے والی ریکارڈنگ یاد آئی اور وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ جو بھی تھا جیسے بھی تھا مگر اس کے لیے یہی بہت تھا کہ ارحان نے اس کی بہن کو بغیر کسی غلط راستے کے پاکیزہ راسہ اپنا کر حاصل کیا تھا۔ تم پاگل ہو زارا، یہ نکاح صرف تمہاری خوشیوں کے ضمانت پر ہوا ہے۔ اس عادل اس کی باتیں سن کر شاد ہوتی۔ تم غلط عمل، یہ نکاح ہونا آسمانوں پر لکھا گیا تھا، تمہارا جوڑا ارحان کے ساتھ لکھا تھا تو تمہیں سونپ دیا گیا۔ اس نے اس کے خیال کی نفی کی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو زارا، اپنی زندگی میں کبھی بھی اس رشتے کو اس انسان کو تسلیم نہیں کروں گی۔ ایسا کرنا میرے لیے سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی۔ فی الحال یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں، میں اسے اپنے طریقے سے حاصل کروں گی۔ مسئلہ تمہیں یہاں سے نکالا ہے۔ اس نے اس کی ساری باتیں اگنور کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان ہے؟ ہم چاہ کر بھی مجھ سے چھپ نہیں سکتے، مجھے زمین کے تہہ میں بھی چھپا دو گے تم لوگ تو وہ وہاں سے بھی نکال کر لے گا۔ جب تک علیحہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ زارا نے بے بسی سے کہا، کیا چاہتا ہے وہ؟ اس کے بعد سمجھ عمل نے پوچھا تھا، نکاح کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے محبت کرتا ہے اور دور نہیں ہونے دے سکتا۔ زارا نے تحلیل سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، میں یہ نہیں ہونے دوں گی کبھی بھی۔ وہ انسان ساری زندگی تمہارے ساتھ رہا تو تمہیں پاگل کر دے گا، عمل نے نفی میں سہار لاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤں، اس لیے میں نے اسے سے کہا کہ مجھے علیحہ سے ملوانے لے جائیں، تبھی میں وہاں ماہر اور سبحان سے اس معاملے میں بات کر سکوں گی۔ شاید کوئی راستہ نکلے، مگر تب تک ہمیں ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے وہ چاہتے ہیں۔ زارا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں بھی ارحان سے کہتی ہوں، پتہ نہیں علیحہ کیسی ہوگی۔ ایک دن میں ان دونوں بھائیوں نے ہماری زندگی جہنم بنا دی۔ وہ اس کے گلے لگے سسکنے لگی تھی۔ عمل بابا کہتے تھے نا کہ حالات کو کمزور بنایا کرو، خود کو کمزور نہ بنایا کرو۔ اب ہم ان حالات کو ان کی طرف موڑ کر ان کے لیے ہی ناقابل قبول بنا دیں گے انشاءاللہ۔ زارا نے اس کو ٹائٹلی ہگ کر دے کہا تھا، انشاءاللہ، عمل نے بھی زیر لب کہا تھا۔